السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میری سہیلی جو کہ میرے پڑوس میں رہتی تھی، اس نے بھی آج اسکول سے چھٹی کی تھی۔ صبح تو ابو اسکول چھوڑ گئے تھے، لیکن اب چھٹی کے وقت مجھے اکیلے گھر جانا پڑے گا۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اکیلے اسکول آنے اور جانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے دل گھبرا رہا تھا۔ بہرحال ابو صبح ہی کہہ گئے تھے کہ بیٹا آج کسی سہیلی کے ساتھ آ جانا، کیونکہ ابو نے ضروری کام سے جانا تھا۔ خیر کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ آدھے رستے تک تو میں آ گئی۔ آج گرمی بھی بہت تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ چند ہی دنوں میں کسی رکشے والے کا انتظام کر دیں گے تاکہ روز روز کی یہ مشکل ختم ہو جائے۔ گھر کی گلی نظر آئی تو سکھ کا سانس آیا۔ پیاس بھی بہت شدید لگی ہوئی تھی۔ پانی کی بوتل میں پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی کہ روڈ کراس کرتے ہی اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک شخص نکلا۔ اس نے تیزی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی، کسی کو آواز لگاتی، اس شخص نے مجھے کھینچ کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ اندر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ دوسرے شخص نے فوراً میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بہت کوشش کے باوجود کہ مجھے نیند نہ آئے، لیکن میں خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص بولا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ بس پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں خالی کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک بیڈ جس پر میں سوئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سائڈ ٹیبل، ایک صوفہ اور 2 کرسیوں کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اسٹیل کا جگ گلاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے گلاس میں پانی ڈالا اور 2 گلاس پانی پی گئی۔ خوف سے میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور پینٹ شرٹ پہنے ایک جوان لڑکی کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ گئی ہو؟ وہ میرے قریب آئی، مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا اور بولی، جلدی چلو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ بولی، خاموشی سے چلتی رہو۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی۔ باہر ایک گیلری تھی۔ کئی کمرے کراس کرتے ہم ایک کمرے کے آگے رکے۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر جو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری عمر کی اور مجھ سے کچھ سال بڑی ایک نہیں بلکہ بہت ساری لڑکیاں تھیں جو کمرے میں بیٹھی تھیں اور سبھی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے سب پر ایک گہری نظر ڈالی اور ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی بولی، تو کہاں سے آئی ہے؟ دوسری بولی، بد نصیب، تو نے یہیں آنا تھا۔ میرے قریب بیٹھی ایک لڑکی بولی، جہاں آ گئی ہو اب بھول جاؤ کہ تم انسان ہو، سمجھو کہ تم موم کی گڑیا ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس 2 آدمی اندر آئے۔ ایک بولا، نئی لڑکی کہاں ہے؟ ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ دوبارہ غصے سے بولا، نئی لڑکی کہاں ہے؟ ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے۔ وہ دونوں آدمی میری طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک میری طرف بڑھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا تو پہلے والا شخص بولا، اوہ اچھا، تو یہ ہے کلیم۔ مجھے پکڑنے والا شخص بولا، جی سر، اس لڑکی کی حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ میڈم سے کہو اس کا حلیہ درست کرے۔ مجھے بازو سے پکڑنے والا شخص بولا، رائٹ سر۔ پھر وہ شخص اونچی آواز میں سب لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ تیار رہو، کل رات تم لوگوں کا نیا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں آدمی کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، کل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے 2 بار یہی جملہ دہرایا، لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے رونا شروع کر دیا اور بولی، خدا کے لیے ہم کل کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے گھر جانا ہے۔
میں رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی بولی، بہتر یہی ہے کہ چپ کر جاؤ، ورنہ تمہاری آواز سن کر کوئی آ جائے گا اور تمہیں لے جا کر کسی ہوس زدہ شکاری کتے کے آگے پھینک دیا جائے گا، اور وہ کتا ایک ہی رات میں تمہارا سارا خوف ختم کر دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے جسم میں جھرجھری آ گئی اور میں ڈری سہمی پھر سے بیٹھ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کچھ لڑکیاں تو گہری نیند سو رہی تھیں اور کچھ اونگھ رہی تھیں۔ میرے قریب بیٹھی ایک لڑکی جو کہ میری ہی ہم عمر ہوگی، سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میرا نام صبا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں اور ہمیں بھی کل ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں گھنٹی بجی۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، شش، آہستہ بولو۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا، میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ لڑکی بولی، پھر کوئی طریقہ نکالو، ہم یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ بولی، ہاں، لیکن تم کسی کو بتانا مت۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں نیند کہاں تھی، لیکن نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہم دونوں بھی نہ جانے کب سو گئیں۔ صبح آنکھ کھلی تو جو لڑکی مجھے اس کمرے میں لے کر آئی تھی وہی سب کو اٹھا رہی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ سب، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، کچھ کھا پی لو، اس کے بعد سب اپنے حلیے درست کرو اور آج رات نکلنے کے لیے تیار رہو۔ ہم سب اٹھ چکے تھے، باہر 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ہمیں سخت پہرے میں ایک ہال کمرے میں لے آئی۔ ہم سب نے منہ دھویا، سب نے کنگھی کی، ہمارے لیے چائے پاپے لائے گئے۔ میں نے چائے پاپے کھائے۔ ہمیں یہاں لانے والی لڑکی بولی، دیکھو یہاں سے رات کو ہم نے نکلنا ہے، اس لیے اگر کسی نے آرام کرنا ہے تو کر لے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ہال کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں اور صبا اکٹھے بیٹھ گئے۔ صبا نے سرگوشی کی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، قندیل۔ وہ بولی، میرا تعلق شہر کی غریب آبادی سے ہے، ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیچھے تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اماں نے تو رو دھو کر صبر بھی کر لیا ہوگا، لیکن ابا نے کہا ہوگا، چلو ایک بیٹی تو کم ہوئی، کیا تمہارے پیچھے آنے والا کوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ مجھے ڈھونڈے گے کہاں، انہیں کیا پتا کہ میں یہاں ہوں۔ صبا نے دوبارہ آہستہ سے سرگوشی کی، جیسے ہی یہ ہمیں یہاں سے نکالیں گے ہم موقع دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، تم بالکل تیار رہنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہال کمرے کا دروازہ کھلا، 2 آدمی اندر آئے، انہوں نے سب لڑکیوں پر ایک گہری نظر ڈالی، ان میں سے ایک مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں کہ اچانک اس شخص نے میرے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، تو یہاں آ۔ یہ سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ لڑکی چلائی، چھوڑو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لیکن وہ شخص اس لڑکی کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا اور ہال کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد ایک لڑکی بولی، دیکھنے میں وہ سب سے بڑی لگتی تھی، جب ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو یہ کسی نہ کسی پھول کو مسلنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ صبا نے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ صبا میری ہم عمر اور بہت بہادر لڑکی تھی، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی بنا پر پرائمری سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی۔ شاید وہ مجھے نہ ملتی تو میں اپنے حواس کھو بیٹھتی، لیکن صبا نے وقتاً فوقتاً میرے دماغ کو جگائے رکھا اور میرا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ اس کمرے میں تو کھڑکی بھی نہیں تھی، کیا معلوم کیا وقت ہو چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ کوئی راستہ دکھا جو اس دلدل سے باہر نکلتا ہو۔ دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر آئی، اس نے سب لڑکیوں کو ایک برگر اور جوس کا ڈبہ دیا اور بولی، کھانا نہیں ہے، اسی پر گزارا کرو، جہاں تک تم لوگ جانے والے ہو وہاں سب کچھ ملے گا، اور 1 گھنٹے بعد میں دوبارہ آؤں گی۔ آخر کار ہم سب یہاں سے روانہ ہوں گے
یہ کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی۔ صبا بولی، قندیل جلدی جلدی کھا لے، کچھ دیر بعد ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ میں نے کہا، تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے۔ وہ بولی، خبردار جو تو ڈری، کیا گھر نہیں جانا؟ میں نے کہا، ہاں جانا ہے۔ وہ بولی، تو پھر گھر کے بارے میں سوچ، ڈر کے بارے میں نہیں۔ مجھے دیکھ، میرا تو ابا میرے پیچھے بھی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی میں اپنی اماں کا سوچ کر خود کو حوصلہ دے رہی ہوں۔ تجھ سے تو سب پیار کرتے ہیں، تو پھر تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ برگر کھاتے ہوئے بولی، بول کے تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا، ہاں ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، شاباش۔ میں اس مصیبت میں اس کی باتوں اور مسکراہٹ سے بہت متاثر ہوئی۔ کتنی اچھی اور بہادر لڑکی تھی۔ دروازہ کھلا، شاید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہی لڑکی اور 2 آدمی اندر آئے۔ لڑکی نے کہا، چلو سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہم سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ وہ بولی، میری بات کان کھول کر سنو، اب ہم سب باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی نے ہوشیاری کی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میں سب سے آگے ہوں گی اور تم سب سے پیچھے یہ 2 پہرے دار ہوں گے جو تم لوگوں پر نظر رکھیں گے۔ اس لیے ہوشیاری کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم لوگوں نے سمندری راستے سے ملک سے باہر جانا ہے۔ ہوشیاری دکھانے والے کو بڑے آرام سے سمندر کی لہروں کے نظر کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی میری؟ سب لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکی بولی، میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اب سب میرے پیچھے آؤ۔ ہم سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ صبا نے میرے کان میں سرگوشی کی، قندیل آہستہ چل، ہم نے بالکل پیچھے رہنا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور پیچھے جو یہ سانڈ ہے ان کا کیا؟ صبا بولی، ان کا بھی کچھ ہو ہی جائے گا۔ ہم سب آہستہ آہستہ اس لڑکی کے پیچھے چل پڑے۔ ہال کمرے سے نکل کر گیلری سے ہوتے ہوئے ہم ایک بڑے گیٹ سے نکل کر بلڈنگ سے باہر آ گئے۔ یہ کوئی بہت پرانی بلڈنگ تھی، مگر آگے تو جنگل تھا۔ صبا بولی، میرا خیال ہے ہم نے اس جنگل کو کراس کر کے سمندر کے پاس پہنچنا ہے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ پہرے دار ٹارچ کے ذریعے ہمیں راستہ دکھا رہے تھے۔ ہم تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک ایک لڑکی نے چیخ ماری۔ ہر طرف ایک خوف پھیل گیا۔ آواز درمیان سے آئی تھی۔ پہرے دار بھی بوکھلاہٹ میں چیخ کی سمت بھاگے۔ ایک لڑکی نیچے گر پڑی تھی۔ وہ چلائی، مجھے پاؤں میں کچھ کاٹ گیا ہے۔ ایک پہرے دار بولا، کہیں سانپ تو نہیں کاٹ گیا؟ اس جنگل میں بہت سانپ ہیں۔ اسی اثنا میں صبا بولی، بھاگ قندیل، اندھیرا بھی ہے، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ صبا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا، چل قندیل۔ میں اور صبا اندھیرے میں ایک طرف بھاگ پڑے، لیکن جنگل تھا۔ خوش پتوں کی آواز نے سب کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ ایک پہرے دار نے ٹارچ ہم پر ماری اور چلایا، اوئے رک جاؤ، لیکن میں اور صبا ایک انجان سمت کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس آدمی کی آواز سن کر ہم مزید تیز بھاگنے لگے۔ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہ آتا، لیکن ٹارچ کی روشنی ہمیں راستہ دکھا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی ہمارے پیچھے بھاگ پڑا۔ صبا نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مسلسل مجھے مزید تیز بھاگنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ہم گھنے جنگل میں تنہا تھے۔ درخت کچھ کم ہوتے نظر آئے تو آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی نے ہمیں راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، صبا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اس نے اپنے اور ساتھی بلا لیے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ بولی، مجھے نہیں پتا قندیل، تو بھاگ، ہمت کر۔ اچانک ہمیں چاند کی روشنی میں لوہے کا ایک ڈرم گرا ہوا نظر آیا۔ صبا نے کہا، آؤ اس کے پیچھے چھپ جائیں۔ ہم اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ چند لمحوں بعد ہمارے پیچھے جو شخص تھا وہ بھی یہیں پہنچ گیا۔ وہ ڈرم کے پاس ہی کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا بھی سانس پھولا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے صبا کی طرف دیکھا۔ اس نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے اس آدمی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، کہاں چلی گئی ہیں یہ؟ باس مجھے مار ڈالے گا۔ اتنے میں صبا اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی،
لیکن نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک صبا اس آدمی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ہم یہاں ہیں۔ آدمی نے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، صبا نے زور سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ یہ دیکھتے ہی میں بھی باہر نکل آئی۔ صبا نے آن کی آن میں 3-4 بار اس شخص کے سر پر ڈنڈا مارا اور اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ شخص نیچے گر پڑا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبا نے کہا، قندیل جلدی کرو، اس آدمی کو گھسیٹ کر ڈرم کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اس آدمی کو گھسیٹ کر ڈرم کے اندر چھپایا۔ صبا اس کی تلاشی لے کر ٹارچ، کچھ پیسے اور اس کا موبائل نکال چکی تھی۔ میں نے کہا، صبا تم بہت بہادر ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بولی، میرے ابا کہتے ہیں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ہم سے کچھ خاص محبت نہیں ہے، لیکن ان کے اس جملے نے مجھے بہادر بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ہم چند قدم آگے گئے ہی تھے کہ ہمیں کچھ آوازیں آنے لگیں۔ یہ سنتے ہی میں نے صبا سے کہا، چل نکل۔ ہم بھاگتے جا رہے تھے۔ آخر کار جنگل سے باہر نکل آئے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ ہمیں سڑک نظر آ گئی تھی۔ ہمارا سانس پھولا ہوا تھا۔ صبا نے جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور بولی، قندیل ہمت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ اور ہمت کرنا ہوگی ورنہ ہم یہیں گم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، چلو ہمت کرتے ہیں۔ ہم چند قدم آگے بڑھے کہ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ ورنہ دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دوسرا پہرے دار تھا۔ ایک کو تو ہم ڈرم کے اندر چھپا کر آئے تھے، اس نے ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا؟ صبا نے کہا، قندیل چپ کر کے کھڑی رہو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ نہ جانے اب صبا کیا کرنے والی تھی۔ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے ہمارے قریب آیا، بہت دوڑا لیا تم لوگوں نے ہمیں، اب یہ بھاگنا دوڑنا ختم کرو۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب پہنچا، صبا نے بلا سوچے سمجھے اس پر حملہ کر دیا۔ اس آدمی کو ہم سے یہ توقع نہ تھی۔ میں نے بھی صبا کی تقلید کرتے ہوئے اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے اس پر حملہ کیا ہوا تھا۔ وہ خود کو ہم سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے پھسل کر نیچے جا گرا۔ نیچے ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کا سر پتھر پر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا، صبا چھوڑ اس کو، بھاگ یہاں سے۔ ہم کافی دیر کھلی سڑک پر بھاگتے رہے۔ آخر ایک جگہ رک کر صبا ہانپتے ہوئے بولی، ہمارے پاس اس آدمی کا موبائل ہے، کیا تمہارے گھر فون ہے؟ میں نے کہا، فون تو ہے لیکن آج کل وہ خراب پڑا ہے۔ صبا بولی، چل یار پھر ہمیں اس موبائل کا کیا فائدہ۔ اسی اثنا میں فون بجا تو صبا مجھے فون دیتے ہوئے بولی، تجھے فون استعمال کرنا آتا ہے؟ تو اسے بند کر دے۔ میں نے فون کو پاور آف کر دیا۔ ہم دونوں انجان رستے پر دوبارہ چل پڑے۔ نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک 1122 کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ صبا نے میرا ہاتھ کھینچا اور گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی کے اندر سے 2 ملازم باہر نکلے۔ ایک نے چلاتے ہوئے کہا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آدھی رات کو سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ دوسرا بولا، مرنا ہے تو کسی اور گاڑی کے سامنے جا کر مرو۔ صبا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے گاڑی کی طرف لے گئی اور بولی، اس سے پہلے کہ ہمیں ملک سے باہر اسمگل کر دیا جائے، ہمیں بچا لو، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ وہ دونوں ملازم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، فوراً گاڑی کے اندر بیٹھو۔ ہم دونوں جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئیں۔ ان دونوں نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کھلی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تفصیل بتاؤ۔ اور ہم دونوں نے اپنی اپنی کہانی اس کے سامنے رکھ دی۔ ہم نے انہیں اپنے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوایا۔ ان میں سے ایک بولا، ہم تمہیں شہر کے پولیس اسٹیشن پہنچائیں گے اور ہمارا ڈرائیور تم لوگوں کے گھر اطلاع دینے کے لیے ضرور جائے گا تاکہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد تم دونوں کسی اور مصیبت میں پھنس نہ سکو۔ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ ہمارے گھر والے بھی تھانے پہنچ گئے۔ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے ہمیں گھر والوں کے حوالے کر دیا اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
ہم تھانے سے باہر نکلے۔ میرے گھر والے اور صبا کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ صبا کو الوداع کہتے ہوئے میں اس سے گلے ملی اور بولی، صبا، میں تمہاری وجہ سے یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تم بہت بہادر ہو۔ میں تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری طرح بہادر بننے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میرے ابو نے صبا کے ابو سے کہا، بھائی صاحب، مجھے آپ کی بیٹی پر فخر ہے۔ صبا کے والد مسکرائے اور کہنے لگے، آج مجھے بھی اپنی بیٹی پر فخر ہو رہا ہے۔